अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, कमिश्नर पिंडी ने तो अपना काम कर दिखाया है और उन्होंने तमाम जो सबूतों के अंबार हैं वो इलेक्शन कमीशन में लगा दिए हैं। ऑडियोज, वीडियोस, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये सब अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आज एक कमेटी जो बनाई गई थी जिसमें कमिश्नर पिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब पेश हुए और उसके बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना तौर के ऊपर 13 जो पिंडी डिवीज़न की नशिस्तें छीनी गई थीं, अब उसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला आने वाला है। और हामिद मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज इलेक्शन कमीशन में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रिपोर्ट हुआ और क्या कुछ जो है वो छुपाने की कोशिश की गई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपका तल्लक पिंडी डिवीज़न की किसी सीट से है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि वहाँ पर आपके हलके में क्या कुछ हुआ इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद भी इलेक्शंस के जो नताइज हैं उनको तब्दील करने की कोशिश तो नहीं की गई। अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भाई पहले जब इलेक्शन कमीशन या पिंडी कमिश्नर ने जब ये इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई मैंने खुद 50-50 हज़ार की लीड से जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी लीड को मैंने बेसिकली दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत में तब्दील किया है। इसके ऊपर कुछ ही देर बाद एक रिपोर्टर थे, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से भी बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर उनके पास कुछ सबूत हैं तो वो बताएं, वो दिखाएं। तो अब वो जो सबूत हैं, वो जो यानी कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है उसके सबूत भी उन्होंने पेश कर दिए हैं। और मैंने गुज़श्ता जो वीडियो बनाई थी रावलपिंडी कमिश्नर के ऊपर, उसमें आपको ये बताया था कि भाई उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, उनके पास ऑडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, उनके पास बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत कुछ है बताने को। अब हामिद मीर साहब ने क्या बोला और इलेक्शन कमीशन में आज वो क्यों पेश हुए, क्या पेशरफ्त हुई, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भाई अब इन सीटों के ऊपर फैसला कैसे होने जा रहा है और ये मामला जो है वो अदालत में कैसे पहुंच चुका है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई हालिया आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले साबिक कमिश्नर पिंडी लियाकत अली चट्ठा ने तहकीकाती कमेटी के सामने अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया गया है। इनकी जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो बयान जो है वो बेसिकली तहकीकाती एक कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसके सामने अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाया है। और गुज़श्ता रोज़ उनको ये नोटिस दिया गया था कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश होकर अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। जो रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उस पर अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में तहकीकाती कमेटी ने रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम जो 6 DROs के तहरीरी बयानात वो भी रिकॉर्ड किए हैं। रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम DROs और ROs ने साबिक कमिश्नर के इंतखाबात पर जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर भी बातचीत की है। लेकिन इस मामले के ऊपर अब एक और बयान सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इसके ऊपर बात की है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे मालूम है कि लियाकत अली चट्ठा के पास सबूत मौजूद हैं, तहकीकात जो हैं वो ज़रूर करनी चाहिए, करवानी चाहिए। चूँकि इलेक्शन कमीशन खुद ये तहकीकात कर रहा है तो ये भी इसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि भाई आपके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात हैं, आपके चीफ के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात हैं, तो फिर आप कैसे इसकी तहकीकात जो हैं वो कर सकते हैं। हामिद मीर ने कहा कि कमिश्नर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो इनके पास सबूत मौजूद हैं।
کمشنر راولپنڈی کے پاس کچھ پیغامات محفوظ ہیں، مطلب ڈیفینیٹلی انہوں نے جو دھاندلی کی ہے کسی چینل کے تھرو تو ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، تو ان کے پاس ان لوگوں کے پیغامات، ان لوگوں کی آڈیوز، ویڈیوز یا کسی بھی صورت میں وہ تمام جو شواہد ہیں وہ موجود ہیں۔ انہیں چاہیے، اچھا حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ سامنے لائیں اور یہ بتائیں کہ انہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ صرف ایک کمشنر راولپنڈی ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی، یاد رکھنا یہ نوٹ کریں، کچھ اور بھی سرکاری افسران جنہوں نے آروز اور پریزائڈنگ آفیسرز کی ڈیوٹی کی ہے، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو یہ شکایات کی ہیں۔ سابق کمشنر پنڈی لیاقت علی چٹھا نے ڈویژن بھر میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کی تھی اور کمشنرشپ کے استعفے سے مستعفی ہونے کا بیسکلی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ یہ کوئی ایک آفیسر نہیں ہے، صرف ایک کمشنر پنڈی نہیں ہے، بلکہ اور بھی ملک بھر سے ایسے آروز، ڈی آروز اور دیگر بیوروکریسی کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس الیکشن کے بعد مطلب یہ کہ شکایت کی تھی، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر جو بھی اس سے پہلے بلے کا نشان لیا گیا یا اور چیزیں جو ہیں وہ کی گئیں، اس کے بعد اس جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کے مبینہ جو نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، وہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، یہ معاملہ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کے لیے ریڈی ہے۔ وہ کیسے جائے گا؟ اور موسٹ پروبرلی یہ جو پنڈی ڈویژن کی 13 سیٹیں ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے، فارم 45 آپ دیکھیں، فارم 47 آپ اگر دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی کو یہ برتری حاصل ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ کل کراچی میں ہوا تھا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سیف الرحمان 1,13,000 ووٹ لیے تھے، انہوں نے تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں 4 سیاسی جماعتیں، ان کے پاس جو فارم 45 ہے اس کے مطابق سیف الرحمان جیت رہے تھے اور ان کے 1,13,000 ووٹ تھے اور ان کے ووٹوں کو 1100 میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن ایم کیو ایم کے پاس جو فارم 45 ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، باقی سب جماعتوں کے پاس جو ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اگر یہ الزام کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگاتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے فارم 45 بنائے ہوئے ہیں تو یہ بالکل غلط اس لیے ہے کہ بھائی انہوں نے تو چلو بنا لیے ہیں، اپنے لیے بنائے ہیں نا، لیکن جو دوسرے لوگوں کے پاس، ٹی ایل پی کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس، ان جماعتوں کے پاس جو فارم 45 ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی بنائے ہیں؟ اور انہوں نے جو بنائے ہیں وہ پی ٹی آئی جیسے ہی بنا لیے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بھائی ایک فارم 45 پی ٹی آئی نے بنایا ہے اپنی طرف سے، ایک منٹ کے لیے ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں، ایک فارم 45 بنایا ٹی ایل پی نے، ایک فارم 45 بنایا جماعت اسلامی نے، ایک فارم 45 بنایا پیپلز پارٹی نے، تو یہ ان باقی سب کے ایک جیسے ہیں اور ایم کیو ایم کا الگ ہے، تو بھائی شک کس کے اوپر جائے گا؟ ایم کیو ایم کے اوپر اکیلا اس کے پاس الگ ہے، باقی سب کے پاس سیم ہے، تو یہاں پر یہ سچویشن بھی نہیں ہے۔ دیکھو ایم کیو ایم کے پاس فارم 45 تو ہے نا، لیکن یہاں پر یہ پنڈی ڈویژن کی جو 13 سیٹیں ہیں یہاں پر نون لیگ کے پاس سرے سے ہی فارم 45 ہے ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنے فارم 45 جو ہیں وہ دکھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ فارم 47 اس کے مطابق نہیں بنا، لیکن یہاں پر نون لیگ کے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے جمع ہی نہیں کیے، انہوں نے یہ زحمت ہی نہیں کی، اور فارم 45 ڈیفینیٹلی اگر ان کے پاس ہوگا بھی تو اس کے جو چیزیں ہیں وہ تو ہوں گی۔ اچھا یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید کمشنر پنڈی جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں یہ الیکشن کمیشن میں جا کر اپنے بیان سے مکر جائیں گے، آپ کو پتہ ہے ان کی گرفتاری، پھر ان کو غائب، پھر کمشنر آفس کو سیل کرنے جیسے جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے تھے، لیکن
ان سب کے باوجود یہ اپنے جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں یہ اس کے اوپر قائم ہے، اور یہ ایک بڑا ڈفرینٹ مطلب کیس ہے کہ بیوروکریسی میں ایک بندہ ایسے نکلتا ہے۔ کچھ آفیسرز آر پی او اسلام آباد اور ایسے خبریں آئی تھیں کہ کچھ آفیسرز نے ملک چھوڑنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ان سب کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے آئی جی جو اسلام آباد ہیں ان کو عمرہ کرنے کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے، ان کو بھی روک لیا تھا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بھائی جن آفیسرز نے یا جو لوگ مبینہ طور کے اوپر یہ جو داندلی کا پلان تھا اس میں اعلی کار بنے یا بنائے گئے، ان کے لیے مشکلات ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کو انکوائریز کا، ان کو تحقیقاتی کمیٹیز کا، ان کو عدالتوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ ہم اکثر میں اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ کبھی بھی کسی کے اعلی کار بن کر ایسا کوئی کام مت کریں جس کے بعد، کیونکہ جو لوگ یہ کام کرواتے ہیں، جو آفیسرز یا جو بھی اس میں لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کل نکل جاتے ہیں۔ پولیٹیشین ہے، اگر آپ اس کے اعلی کار بنے ہیں، آج وہ مطلب رانا ثناء اللہ، ایک مثال میں دیتا ہوں، رانا ثناء اللہ کے کہنے کے اوپر اگر آپ نے کوئی کام کیا تو رانا ثناء اللہ آج اپنا الیکشن ہار گیا ہے، اور وہ تو اب وزیر بھی نہیں بن سکتا، یا انلیس یہ کہ دوسری پارٹی کی حکومت آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے آپ جو بھی کام کریں، کبھی بھی جس بھی آپ سروس میں ہوں، تو آپ کو ان چیزوں کا ایٹ لیسٹ خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی جو لوگ یا جن کے کہنے پہ آج ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کل یہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔